حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، صدق اللہ العظیم۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صوموا التاسع والعاشرہ وخالفوا الیہود۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، ساتھیوں، آج جس دن میں ہم ہیں، یہ دن جمعہ کا دن ہے۔ یہ ہم میں سے ہر ایک کو اچھی طرح سے معلوم ہے۔ جس مہینے میں ہم ہیں یہ بھی ہم میں سے ہر ایک کو معلوم کہ اب جولائی کے، انگریزی کے اعتبار سے جولائی کے مہینے میں ہم ہیں۔ اگلا مہینہ جو آنے والا ہے وہ اگست ہے۔ یہ بھی ہم میں سے ہر ایک اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آج جولائی کی 20 پر 1 تاریخ ہے۔ یہ بھی ہم میں سے ہر ایک کو یقین کے ساتھ معلوم ہے۔ لیکن ہم میں سے کتنے لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ آج اسلامی سال کے اعتبار سے، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے کون سا مہینہ ہے، کون سا سال ہے، چاند کے اعتبار سے آج کی تاریخ کیا ہے؟ ہم میں سے کتنوں کو معلوم ہوگا؟ بہت مشکل، ریئر، بہت کم ہی لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یہ کون سا مہینہ ہے اسلامی سال کے اعتبار سے۔ یہ جو سال شروع ہوا ہے، اسلامی سال، اسلامک نیو ایئر جو ہم بولتے ہیں، نیا سال شروع ہوا ہے اسلام کے حساب سے۔ جس مہینے میں ہم ہیں یہ مہینہ ہے، اس کا نام محرم الحرام، محرم الحرام، حرمت والا محرم کا مہینہ، بڑی عزت والا، احترام کے قابل مہینہ۔ جس طرح سے انگریزی سال شروع جنوری سے ہے، دسمبر پر ختم، اسلامک سال کا آغاز ہوتا ہے محرم سے اور ذی الحجہ پر ختم۔ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ ہونا چاہیے، بلکہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے، سال اسلام کا شروع ہوتا ہے، تو یہ محرم کا مہینہ مجھے اور آپ کو، ساری دنیا کے مسلمانوں کو چیخ چیخ کے، پکار کے یہ کہتا ہے کہ اے مسلمانوں، ذرا تم اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ذرا اس کا تصور کرو، ان کی سیرت کے بارے میں غور کرو، ان کا وہ معرکۃ الآرا سفر، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہر پہلو تاریخی، بڑا زبردست، انقلابی، ریولیوشن والا، بڑی نمایاں تبدیلی والا، ہر پہلو۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر، ایک سفر ہوا زمین کا مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ، ایک سفر ہوا اللہ کے نبی کا بالکل انقلابی سفر، زمین سے آسمان کی طرف معراج والا سفر۔ مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ جو سفر ہوا، جس کو میں اور آپ ہجرت سے یاد کرتے ہیں، ہجرت کے نام سے اس کو یاد کرتے ہیں، یہ محرم کا مہینہ چیخ چیخ کے ہم کو یاد دلاتا ہے کہ اے مسلمانوں، اپنے پیارے رسول کی زندگی کو یاد کرو۔ وہ مکۃ المکرمہ میں نبوت کے ملنے کے بعد 13 سال رہے، 13 سال، 13 ایئرز جو مکہ مکرمہ میں رہے، ان کے دل کو تکلیف پہنچائی گئی، ان کو دماغ کے اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے ٹارچر کیا گیا، ان کے ایموشنل کے اعتبار سے ان کو ٹھیس پہنچایا گیا، ان کے جسم کو تکلیف دی گئی۔ کسی چیز کے اندر کمی نہیں رکھے، کانٹے سے لے کے اوپر کچرا اور غلاظت کو ڈالنے سے لے کے کسی چیز کے اندر کمی نہیں رکھے، ہر طرح سے تکلیف، بیٹیوں کو طلاق دے کر تکلیف دی گئی، قسم قسم کی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو تکلیفیں، اپنے ایمان کو بتا تک نہیں سکتے تھے، گھر والوں کو بتا نہیں سکتے تھے، اپنے ابا کو نہیں بتا سکتا تھا، بیٹا مسلمان ہو گیا، باپ مسلمان ہو گیا تو گھر میں کسی کو نہیں بتا سکتا تھا۔ اتنی زیادہ تکلیفوں کے ساتھ جو زندگی گزارے، صحابہ کی قربانیاں، اسلاف، ہمارے جو بزرگ ہیں نا، اللہ کے اولیاء، ان لوگوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی اسلام کو، دین کو باقی رکھنے کے لیے، اپنی زندگی میں بچا کے رکھنے کے لیے کیا کیا کہ یہ ساری چیزوں کو، یہ محرم کا مہینہ ہم میں سے ہر ایک کو چیخ چیخ کے پکار کے کہتا ہے۔ مہینہ آتا ہے، ذرا پتہ چل جاتا ہے واٹس ایپ سے، تو لوگ ہیپی نیو ایئر، اسلام کے اعتبار سے ہیپی نیو ایئر میسیج بھیجنے والے 90% لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے یہ اسلامی نیا سال، کیوں محرم سے نیا سال شروع ہوتا ہے، اس کے بیس میں، اس کے پس منظر میں، بیک گراؤنڈ میں کیا ہے، اس سے کیا سبق لیسن ہم کو ملتا، اس سے کیا عبرت لینی چاہیے۔ 90% لوگوں کو ہرگز پتہ نہیں، بلکہ آگے بڑھ کے یہ بھی کہہ سکتے ہیں 95% لوگوں کو پتہ نہیں کہ کیوں ہے یہ اسلام کا نیا سال، اس کے پیچھے کیا سبق ہے۔
نہیں پتہ. بہت سے لوگ ایسے ہیں جیسے کہ قرآن کے بارے میں عموماً بولتا ہوں میں کہ قرآن پڑھو, قرآن سیکھنے آؤ, تمہاری عمر کتنا بھی ہو جائے بندے پرواہ نہیں, آؤ قرآن پڑھنے آؤ. نہیں قرآن چینا کے تو ذرا ڈر برابر پاک ہے تم کی نہیں کی ہے وہ, ایسا بولتے بولتے پوری زندگی نکال دیتے. یعنی دکھاتے کیا لوگوں کو, اپنے نفس کو دھوکہ کیا دیتے ہیں. قرآن کا ادب دل میں ہے, اس واسطے میں قرآن اٹھاتا سو نہیں, قرآن اٹھایا نہیں, قرآن پڑھنا زندگی بھر سیکھا بھی نہیں, قرآن پڑھنا سیکھا بھی نہیں, قرآن کے مطابق زندگی گزارنا بھی سیکھا نہیں, ایسی پوری زندگی گزار دیا. نام کیا دھوکہ, جھوٹ, دھوکہ کیا قرآن کے ادب. قرآن کے ادب کے نام پہ قرآن سے اپنی زندگی کو دور کرنے والے لوگوں کی طرح چاہیے. اسلامک ہیپی نیو ایئر کر کے بھیجنے والے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے. محرم کا یہ مہینہ ہم کو چیخ چیخ کے یاد دلاتا ہے کہ تم یاد کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی. کہنے کو تو بہت ساری باتیں ہیں. نبی کے اسٹریٹجی جو پلاننگ ہے نا, کیسا پلان کرے, کدھر جانا تھا, کتنے دن میں جانا تھا. جانے سے پہلے بالکل قریب, نکلتے ہی تھوڑے فاصلے میں ہے سو ایک غار میں جا کو کہیں کو 3 دن, ذرا دور تو بھی جا کو ٹکو رہنا تھا. نکلتے ہی ادھر مدینہ ہے تو ادھر نکلتے ہیں, مکۃ المکرمہ سے مدینہ کو ادھر جانا ہے تو ادھر سفر نہیں کر کے گئے. اللہ کے نبی ادھر نکل کر گئے. دشمن ڈھونڈے تو بھی ادھر نکلیں گے, اور ڈھونڈ کر ادھر نکلے تو بھی بہت دور تک جا کر دیکھیں گے ہمیں ٹکو ہی غار کے اندر. ایک ایک پوائنٹ بھی اسلام کے اعتبار سے مسلمانوں کو ایسے وقت کے اندر کیسی پلاننگ کرنی چاہیے, لیڈر کیسا ہوتا ہے, جو بڑا ہوتا ہے نا ذمہ دار, انہیں کیسا ہوتا ہے, آخر وقت تک کیسا وہ سنبھالتا ہے, ساری باتیں ہیں. مجھے اس تفصیل میں جانا نہیں ہے. مجھے اصل بات جو بولنا ہے آپ کو وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں 13 سال نبوت کے بعد مدینہ منورہ ہجرت کر کے جانے کے بعد 10 سال رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت کی مدت ختم. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ, دوسرے خلیفہ ہیں اسلام کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ. تقریباً اس اللہ کے نبی کے انتقال کو, پردہ فرما جانے کو 6 سال گزر چکے ہیں. ٹوٹل کل ملا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ کے 16 ایئرس, 16 سال پورے ہو گئے. 17th ایئر آغاز شروع, 17 سن ہجری شروع. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک کیس کے اندر, معاملے کے اندر ایک عرضی ان کے سامنے آئی. ایک آدمی دوسرے آدمی کو وعدہ کیا ہے, میں تجھے وہ چیز دینا ہے نا شعبان کے مہینے میں دے دیتا ہوں. لکھو ہے اس میں اوپر شعبان کے مہینے میں. کب لکھا ہے انہیں خط, کون سا شعبان, چلے گئے نا وہ شعبان کا مہینہ کی, نیکسٹ ایئر میں آنے والا ہے نا وہ شعبان کا مہینہ کی, کیا بھی نہیں معلوم. بولتے نہیں آدمی سبان کو, پھر سبان کو پوچھے تو بھی سبان کو, سبان کو پوچھے تو بھی سبان کو. وہ سبان آج تک آیا نہیں, کئی سال گزر جا کر. کل کرے جا تمہارا دیکھیں گے, وہ ٹمارو آتا نہیں زندگی میں کبھی بھی. وہ ٹمارو جو انہوں بول رکھی نا وہ آتا نہیں, کام کرنے کا ٹمارو. کون سا ٹمارو کو پوچھے تو بھی ٹمارو آگے چنو حوالہ دیں. بالکل اسی طرح سے میں اصل میں آپ کو یہ اچھی طرح سے سمجھانا چاہتا ہوں. بہت زیادہ آپ کو ایک لیسن لینا ہے, یہ لیسن لے کے اپنے نیکسٹ جنریشن کو دینا ہے. اس لیے توجہ کے ساتھ میری بات کو سننے کی کوشش کریں. اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ خط آیا. اب سامنے کچھ جو احباب تھے ان کے سامنے ڈسکس کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ. اس ڈسکشن کے اندر یہ طے ہوا کہ دیکھو فارس ایک ملک ہے نا, وہاں کے کچھ قیدی ارسٹ ہو کے آئے ہیں قید خانہ سے, ان کو بلاؤ. ان کو بلا کو پوچھیں گے ان کے پاس ان کی کنٹری میں سال دن, اس کے واسطے کیا تو بھی ایک ٹیکنیک ہے, کیا طریقہ ہے, کیا پوچھیں گے. بلا کر اسے پوچھے تو انہیں بولے کہ ہمارے یہاں مہینہ اور دن یہ حساب رکھ کو چلتے ہیں, کون سے مہینے کا کون سا دن بول کے وہ حساب رکھ کے چلتے ہیں. زمانے سے اس زمانے سے سب سے پہلے انسان کو تاریخ کر کے کیا تو بھی رہنا بول کے ضرورت پیش آئی. کھیت کے سلسلے میں بیج ڈال کے کتنے دن کے بعد یہ آئے گا, اس کے لیے کیا تو بھی ایک اندازہ رہنا. بعد کے لوگوں کے اندر یہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ان لوگوں نے اندازہ لگایا کیا یہ ہر 3 مہینے میں کلائمیٹ چینج, موسم حالت بدل جاتی ہے نا, کلائمیٹ بدل جاتی ہے نا, کیا ہے یہ بول کے ان لوگوں نے غور کیا. تو بعد ایسا معلوم ہوا کہ سال کے ہر 3 مہینے میں ایک ایک کلائمیٹ بدلتے رہتا ہے. موسم خزاں, موسم بہار, موسم پتجھڑ بول کے اس طرح 4 موسم آتے ہیں بول کے. بعد میں مصر والے نیل, دریائے نیل جو ہے نا وہاں پر بالکل سیلاب آ جاتا ہے. ایک خاص موقع ہے, سیلاب آ کے بستی پورا پانی آ جاتا ہے. یہ آنے کا کیا تو بھی حساب رکھنا بول کے وہ لوگ اس کا حساب رکھنا شروع کرے. تو سیلاب آ کو اتنے دن کے بعد یہ ہوا. سو حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے بعض صحابہ ایسی روایت کر کوئی حدیث کی کتابوں کے اندر آیا ہے کہ عام الفیل الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل ہے نا, یمن سے ایک بادشاہ آیا تھا. مکۃ المکرمہ کعبۃ اللہ کی جو 4 دیواری ہمارے جان سے جو پیاری ہے, اس دیوار کو توڑ کے بالکل ترئی مٹم کر کو بولتے ہیں نا, بالکل منہدم کر دینا بول کے ارادے سے آیا. اللہ ابابیل پرندوں کے ذریعے سے اس پورے لشکر کو ختم کرے.
یہ بہت بڑا تاریخ کے اندر، ہسٹری کے اندر بھولنے سے نہیں ہوئے جیسا ایک قصہ ہے. اس لیے صحابہ بولتے تھے وہ فیل ہاتھی کا جو واقعہ پیش آیا نا، وہ واقعہ کہ وہ ہسٹری کا وہ واقعہ کہ 1 سال کے بعد میں پیدا ہوا، سو وہ سال میں پیدا ہوا، وہ سال وہ ہو کر 5 سال کے بعد میں پیدا ہوا، ایسا سب بولنے کا طریقہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، 40 سال گزر گئے، نبوت ملی. نبوت ملنے کے بعد مکے کے اندر جو 13 سال ہے نا، صحابہ ایسا بولتے تھے نبی کو نبوت مل کر بعثت کے 5ویں سال ایسا ہوا. بعثت کا تو نبی کو نبوت 40ویں سال میں ملی نا، اس کے بعد کا 13 سال جو مکے میں تھے، اب وہ سال کی کاؤنٹنگ کر کو کیسا صحابہ بولتے نبی کو نبی بنایا گیا نا، اس کے 2 سال کے بعد یہ ہوا، سو 6 سال کے بعد یہ ہوا، 7 سال کے بعد یہ ہوا، ایسا بولنے کا ٹیکنک تھا. مدینہ منورہ آ گئے، آ جانے کے بعد ایک سال کو ایک نام. روزہ فرض ہوا نا وہ سال، جنگ بدر ہوئی نا وہ سال، احد کی جنگ ہوئی نا وہ سال، غزوہ خندق ہوئی نا وہ سال، مکہ فتح ہوا نا وہ سال، حدیبیہ کی صلح ہوئی نا وہ سال. ہر سال کو ایک نام رکھے تھے. مطلب کیا؟ جب تک کوئی سٹینڈرڈ ایک طریقہ طے نہیں تھا کہ پوری دنیا کے ورلڈ کے مسلمان یہی طریقہ اپنائیں گے بول کے فالو کریں گے، ایسا طریقہ ہمارے پاس نہیں تھا. مہینے کے نام تھے. کب سے؟ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. جس دن اللہ آسمان زمین کو پیدا کیے اسی دن سے مہینوں کے یہ 12 نام فکس. محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، ذی قعدہ، ذی الحجہ. یہ سٹینڈرڈ اس وقت سے 6 مہینوں کے نام. مہینوں کے 12 مہینوں کے انگریزی کے جیسے نام ہم کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے بھائیوں کو یاد ہیں، ویسا کوئی نہ کوئی طریقہ اپنا کر اپنے بچوں کو یہ مہینوں کے نام فرسٹ سبق چیز مہینوں کے نام یاد دلا دینا. کیسا تو بھی کر کے ذرا 3 4 کر کے مہینوں کے نام یاد دلا دینا. جو قوم زندہ قوم رہتی نا، اس کی علامت کیا بولے تو اپنے اکابر، اپنے منورگل بولتے ہیں نا، اپنے ماقبل کے جو لوگ بزرگاں جو گزرے ہیں ان سے کنیکشن میں، ان سے کرنٹ میں، لنک میں، کنیکشن میں رہنے والی زندہ قوم. کون اپنے بزرگوں کی تاریخ، ہسٹری سب بھلا دیے، ان سے کنیکشن کو توڑ لیے کہ وہ مردہ قوم ہے. اس قوم سے دنیا میں کیا بھی نہیں ہوگا، دنیا والے تھوک ڈالیں گے ایسی قوم. ہم لوگ مسلمان زندہ قوم ہیں، ہم کو ہمیشہ تاریخ یاد رکھنی چاہیے. اللہ کے رسول، میں اصل میں یہ بتا رہا تھا آپ کو، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے پاس سے ایک خط آتا ہے، ایک ریکویسٹ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آتا ہے. خط میں لکھا ہوا ہے حضرت اسلامک حکومت سینٹرل یعنی مرکز کیا کر کے بولے تو مرکزی حکومت ہے نا، تو وہ کیا؟ مدینہ منورہ. مدینہ منورہ سے اسلام کی حکومت فارس، روم، جہاں تک پھیل گئی تھی، وہ ساری جگہوں کو یہاں سے وہ سب بولتے ہیں نا، ایسا ایک پاس آرڈر جو پاس ہوتا ہے، حکم جو جاتا ہے، اس میں مہینہ لکھو رہتا. مہینے کا نام رمضان میں یہ لکھے سو یہ حکم، شعبان میں لکھے سو، رجب میں لکھے سو، اتنا تو رہتا. کون سے رجب نہیں معلوم، کیونکہ بعض ٹائم ایسا بھی لکھو رہتا. اب تک یہ تھا نا، اب سے یہ نہیں. ایک اس میں لکھو رہتا 40 روپے لیو، اور ایک اس میں لکھو رہتا 50 روپے لیو. اب یہ فرسٹ 40 روپے کا حکم کی نہیں، فرسٹ 50 روپے کا کی. دو میں بھی مہینے کا نام لکھو ہے، ایئر نہیں، سال نہیں. اب کنفیوز ہو گئے کون سا جنوری، 2020 پر 2 کی جنوری، 2020 پر 1 کی جنوری، 2020 پر 3 کی جنوری، کون سی جنوری؟ جیسا وہاں کنفیوز ہوتا نا ویسا یہاں ہوتا تھا. تو اس کنفیوز کو دور کرنے کے لیے مشورہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پارلیمنٹ کے اندر ویسا بلاتے ہیں نا، ویسا پورے کے پورے صحابہ کو جمع کر لیا. مشورہ ہوتا ہے، صحابہ مشورہ دیتے ہوئے بعض صحابہ نے 4 باتیں سامنے تھی. بعض صحابہ بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت رحمت نہ پوری دنیا کے لیے. کب اللہ کے رسول کی برتھ ہوئی کی، وہ برتھ سے ہمیں حساب کاؤنٹنگ کر لیں گے. رسول اللہ کی برتھ سے 2 سال 3 سال. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انہوں بول لیتے کرسچن، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو کو وہاں سے ہمیں شروع کریں سو بولے، وہ حساب سے انہوں بولتے ہیں اب 2020 پر 3 کر کے بولے تو اس کا مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو کو 2020 پر 3 سال ہوا کر. ان لوگوں کے پاس آلریڈی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ سے انہوں حساب رکھے ہیں. ویسا ہمیں بھی کریں گے، حضور علیہ السلام کی برتھ سے حساب شروع کر لیں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے صحابہ کو پسند نہیں آیا، نہیں وہ نہ کو. دوسری رائے آئی سامنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کب نبی بنائے گئے کہ وہ نبی بنائے نا، وہ تاریخ سے حساب رکھو. نمبر 1 سال، نمبر 2 سال، نمبر 3 سال بول کے بعثت کا، نبوت کا اتنا سال وہ حساب رکھ لیں گے کاؤنٹنگ میں. یہ بھی پسند نہیں آئے. نمبر 3 رائے آئی کب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کریں گے، اس امت کو چھوڑ کر پردہ فرما کے گئے کہ اس وقت سے حساب رکھ لیں گے. یہ رائے بھی پسند نہیں آئی. وہ غم کی چیز اسے کہیں کو خوشی سے مہینہ شروع کہاں سے کر سکتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذہن میں یہ تھا کہ نمبر 4 جو بات آئی کہ ہجرت، جب مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرے. ہمارے پورے اسلام کی جتنی بھی ہسٹری تاریخی چیزیں ہیں، ساری چیزوں کو ہم سوچ کر دیکھیں تو ریلیٹڈ کر کے دیکھیں تو ہجرت کی وجہ سے یہ سب ہے.
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان بھی مشہور، الہجرت فرقت بین الحق والباطل، ہجرت نے حق اور باطل کے درمیان جدا کر دیا، تمیز کر دیا کیا حق کیا باطل کر کے۔ ہجرت کی بات پوری دنیا کو ویٹا ولیچم کر کو بولیں گے نا، صاف صاف کھلا سمجھ میں آیا سو دنیا کو تبھی ہجرت ہونے کے بعد۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ پسند تھا، لیکن بولے نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی بولے کہ ہجرت سے رہندے، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی بولے، دوسرے صحابہ بھی بولے کہ ہجرت سے ہمیں کاؤنٹنگ کریں گے۔ جب بڑے بڑے صحابہ کی بھی رائے آئی، جب حضرت عمر پاس کر دی، اب سے پورے ورلڈ کے مسلمان حساب جو رکھیں گے، تاریخ معلوم چاند کے حساب سے، مہینہ بھی معلوم چاند کے حساب سے، سال کا حساب کہاں سے شروع کرنا، سٹارٹ کہاں سے کرنا، طے کر لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کب ہجرت کر کے آئے گی۔ اب کیا مطلب اس کا، اوپن سمجھو آپ۔ ابھی ایک دن پہلے تک، جمعرات سے پہلے تک چہارشنبے کے شام تک بھی ہمیں لکھتے تھے 1440 پر 4 ہجری گل، جیسا 2020 پر 3 ہے نا، ویسا اسلام کے حساب سے 1440 پر 4 ہجری بول کے لکھتے تھے۔ اب وہ سال کو ہمیں رخصت کر دی۔ اب ہمارے سامنے محرم شروع ہو کے آج دوسری تاریخ، محرم کی 2 تاریخ آج، کل جمعرات کو محرم 1، آج محرم 2۔ اب کیا مطلب اس کا بولے تو 2 تاریخ محرم کا مہینہ 1440 پر 5، سال کا حساب ایسا جیسے 21 جولائی 2023، بالکل اسی طرح سے ہمارے پاس آئندہ سے ہمیشہ 2 بھی ملا آ جانا۔ بیان کا مقصد ہے چیز یہ، اگر بڑے آپ لوگ سمجھ گئے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہمارے مردہ ضمیر زندہ ہوں گے۔ یہ سب چیزیں ذری چیزیں ہمیں اپنانا شروع کرے تو، جب بزرگوں کا قول ہے جب مسلمان ہارتے ہیں تو سمجھ جانا کہ غیروں کا طریقہ 100% اپنا لیے، غیرہ اگر جیتتے ہیں سمجھ جاؤ کہ مسلمانوں کا طریقہ ان کے پاس آ گیا ہے۔ جب مسلمانوں کے جیسا مجاہدہ، مشقت، محنت، صبر، اسراف نہیں کرنا، یہ ساری چیزیں غیروں کے اندر آ گئی تو جیتیں گے چلو، ہم کیا بھی کرنے کا نہیں۔ اللہ طریقہ روٹ میپ ڈال کو دے دیا، اللہ ایسے طریقے سے جیو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، تو جو جئیں گے وہ کامیاب ہوں گے ضرور۔ ہم غلط جس طریقے میں چلنے سے ناکام فیلر ہو جائیں گے بول کے بولے ہیں، اس روٹ میں ہم جاتے ہیں تو فیلر ہی ہوں گے۔ ہم مسلمان ہیں بول کے بدل جانے کا کیا بھی نہیں ہے۔ خیر، بولنا یہ ہے کہ آج سے میری ایک چھوٹی درخواست ہے، آگے بیان جاری ہے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات بول دینا چاہتا ہوں کہ آج سے ہمارے اپنے فون کے اندر بھی جو ڈیٹ کا ایک ہوتا ہے نا، ہمارے پاس آپشن اس کے اندر، کیلنڈر کے اندر یہ بھی آپشن ہے ہمارے، اسے سلیکٹ کرنے کی دیری ہے کہ ہمیں اس کو بھی سلیکٹ کر کے رکھ دینا کہ آئندہ ہر ڈیٹ کے باکس کے اندر انگریزی کے ساتھ چھوٹا نیچے میں اردو بھی بتائیں، چاند کی تاریخ بھی بتائیں، نمبر 1۔ نمبر 2، مہینہ تو معلوم ہو جائے گا، معلوم کر کے رکھنا۔ نمبر 3، واچ کے اندر بھی اگر ڈیٹ کا آپشن ہے تو اچھا یہ ہے کہ چاروں طرف کدھر نگاہ دوڑائے تو بھی انگریزی تاریخ تو مل جاتی ہے۔ ہمیں اپنے واچ کے اندر ہمیں ہجری کا ڈال لینا، آپ کا اپنا ڈیسک ہے، میز ہے، کرسی ہے، تو وہاں پر اگر آپ ڈسپلے کرتے ہوئے رکھیں گے نا تاریخ دیکھنے کا، وہاں ہجری کا بھی رکھنا، انگریزی کا بھی رکھنا۔ آپ میسیج کرتے ہیں کسی کو، وہاں پر صرف انگلش کا نہیں اردو کا بھی کرنا۔ یہ بچوں کو سکھانا ہے، بچوں کو سکھانا، باقاعدہ گھر کے اندر ایک کیلنڈر ایسے بڑے حروف والے جس میں ہجری تاریخ نہیں تو کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں، چھوٹا سا سلیٹ رکھ کے روزانہ آپ کچھ اس میں تاریخ لکھو۔ مہینہ لکھ دیے، مہینے میں ایک بار وہ مہینے کے اسے مٹانا ہے، سال لکھ دیے، مہینہ لکھ دیے، تاریخ کا حصہ ڈیلی اسے مٹا کے اسے آپ چاک میں لکھ دو۔ بچوں کو دینے کا، نیکسٹ جنریشن کو دینے کا طریقہ ہے، وہ طریقہ تمہیں میچ عمل کرنا ہے۔ اگر ہمیں بڑھا کر آگے دے کر نہیں گئے تو تمہیں میچ مجرم۔ یہ قوم بزرگوں سے، اپنے اکابر سے اس کا تعلق بالکل بھی کنیکشن ختم ہو جائے۔ ہجرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہجرت کی ہے بہت بڑی بات، کوئی بچوں کا کھیل نہیں۔ مکہ المکرمہ چھوڑ کے جانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کیا گزرا ہوگا، پیدا ہوئے، جوانی، بچپن، زندگی، شادی کے بعد کی زندگی، یہ ساری کی ساری وہاں پر کٹی ہیں۔ چھوڑ کے جانا معمولی بات نہیں۔ صدیق اکبر ہو، حضرت بلال ہو، کتنے سارے صحابہ، پوری وہاں ان کی آستی ہے نا، ان کا سوت، ان کی زمین جائیداد، گھر، ان زندگی بھر کمائے سے پوری کمائی پورا کا پورا چھوڑ کو جانا معمولی بات نہیں، بچوں کا کھیل نہیں۔ میں تو ایسا بولنا چاہتا ہوں آپ کو، ایک باپ ہے نا، اپنے ایک ہاتھوں سے اپنے بیٹے کے گلے میں چاقو چلا کو اسے ذبح کر ڈالنا کتنا مشکل کی، ایسا مشکل کام ہو، اپنا پورا گھر بار چھوڑ کو دوسری جگہ نئی جگہ چلے جانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے نکلے، ذرا دور میں جا کے کھڑے ہو کے پھر کو دیکھو کعبۃ اللہ کی چہار دیواری کو، اللہ ہم میں سے ہر ایک کو وہ سعادت نصیب کرے بیت اللہ کی حاضری کی، آمین۔ کھڑے ہو کے اللہ کے رسول بولتے ہیں، ما اطیبک من بلد، اے مکہ تو کیا ہی پیارا شہر ہے، وہ ما احبک الیہ، کتنا ہی پیارا تو میرے نزدیک ہے، میرے دل کو تو کتنا پیارا ہے، لولا ان قومی اخرجونی منکی، اگر تجھ سے میری یہ قوم باہر نہ بھگاتی، نہ نکالتی،
لما سکن تو غیر کی، ما سکن تو غیر کی، تیرے علاوہ اور کسی شہر میں ٹھہرنا بول کے مجھے پسند نہیں تھا، لیکن یہ اللہ کا حکم، اللہ کی تقدیر، اب نکلنا بول کے اللہ کا آرڈر آیا اس لیے نکل رہا ہوں۔ انکی احب ارض اللہ الی اللہ، دنیا بھر میں 100 جگہوں میں سب سے زیادہ اللہ کو پسندیدہ جگہ، پسندیدہ علاقہ بستی بولے تو مکہ المکرمہ۔ خیر بات کہنے کو تو بہت ساری باتیں، آپ کو صرف ذہن میں یہ رکھنا، حضرت زینب رضی اللہ عنہ غالباً حاملہ تھی، ہجرت کے لیے نکلی، اونٹ میں بیٹھی ہیں، نیزہ لے کو اونٹ کو مارے دشمن، اونٹ لڑکھڑا کے گرتے ہی انہوں نیچے گرے، جو حاملہ یہ کنسیو جو تھی نا، حمل ضائع ہو گئے، حمل فقط ضائع نہیں ہوا، اس تکلیف کی وجہ سے وہ تکلیف ان کی موت کا بھی سبب بنا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت ایک نہیں دو نہیں کئی سارے واقعات، بھوک سے پتے چباتے چباتے ہجرت کر کے سفر کر کے گئے ہیں، سارا کا سارا جمع پونجی پورا یہاں چھوڑ کو، فقیر کے جیسا جانا رہے تو جاؤ نہیں تو اجازت نہیں، گئے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں بولی۔ یہ اللہ سے ان کی محبت کو بتانے والی چیز، کتنی زیادہ محبت، کتنا زیادہ ایمان اللہ پر ہوگا جس کی وجہ سے سب کچھ چھوڑ کر للفقراء المہاجرین الذین، قرآن میں اللہ کتنا خوش ہو کو بولتا رہے گا، للفقراء المہاجرین، انہوں ہجرت کرنے سے فقیر بنے سے، ہجرت کر کو آنے سے نہیں تو مکے کے انہوں بڑے بڑے بزنس مین، بڑے بڑے ملینئر بلینئر، لیکن ہجرت کرنے کی وجہ سے مدینے میں فقیر کے جیسا آئیں گے، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم۔ خیر بات لمبی ہوتی ہے، 2-3 پیغام بولنا تھا بس۔ ایک تو یہ ہے کہ یہی یونیفارم سول کوڈ کے سلسلے میں تاریخ بڑھا دی گئی ہے، اس میں ایک آپشن مزید 2-3 آپشن بڑھا دیے گئے ہیں کہ آپ صرف ای میل نہیں بلکہ لیٹر کے ذریعے سے بھی بھیجے جا، پوسٹ بھی آپ بھیجے جا، آرگنائزر جو کمیٹیاں ہوتے ہیں نا ایجوکیشنل وغیرہ کی، وہ لوگ بھی اپنی طرف سے بھیجے جا بول کے ایسے کئی آپشن بڑھا دیے گئے ہیں۔ جتنا ہو سکتا ہے مستورات سے خط لکھوا کر یا پرنٹڈ جو مضمون ہے وہ میٹر کو اس میں چھاپ کر اس کو ہمارے ایڈریس سے وہاں بھیجنا، اس طرح کے طریقے اپنانا چاہیے۔ دوسری بات، آئندہ جمعہ انشاءاللہ محرم کی 9 تاریخ ہوگی، ہفتے کی دن 10 تاریخ۔ ابھی میں خطبے کے شروع میں حدیث سنایا تھا، صوموا التاسعہ، محرم کی 9 تاریخ کو، محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھو، یا مسئلہ کیا ہے، محرم کی 10 تاریخ کو اور 11 تاریخ کو روزہ رکھو۔ بہت سی فضیلتیں ہیں، انشاءاللہ اگلے بیان کے اندر ہم سنیں گے، چونکہ اگلا 9 تاریخ آ جاتا ہے، جس کو سہولت ہے جمعہ اور ہفتہ روزہ رکھنے کا وہ ویسا کر لیں، یا جس کو یہ سہولت ہے کہ ہفتہ اور اتوار رکھنا ہو سکتا ہے وہ رکھ لیں۔ ہفتہ مین ہے بیچ میں، 10 محرم تاریخ ہے تو ہفتے کے ساتھ یا تو جمعے کو بیفور ایک دن یا تو آفٹر 1 ڈے، ہفتے کے بعد اتوار کو کسی ایک دن کو ملا کر یہ روزہ رکھیں۔ اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں انشاءاللہ سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ جتنا کہا سنا گیا اس سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔